بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو تو ویری انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ جو ٹائم ٹریول کے متعلق یہ ویڈیو ہے، جو بہت سارے اپنے ویورز کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے اور بہت ہی ریسرچ کی گئی ہے اس کے اوپر۔ تو ٹائم ٹریول جو ہے، یہ اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز پہلے سے بھی موجود ہیں، اور لیکن اس میں بہت ساری کمی ہے جو ہم اس ویڈیو میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جو آپ کو ماضی یا مستقبل میں سفر کرنے دے۔ ایک دن آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ سن 1920 میں پہنچ جائیں اور اپنے دادا کو بلاک کر دیں۔ آپ اس گھڑی کے کچھ بٹن دباتے ہیں اور اچانک اپنے آپ کو اپنے دادا کے ساتھ پاتے ہیں، جو اپنے کنوار پن کے دور میں کسی پہاڑ پر کھڑے قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنے دادا کبھی بھی اتنے پسند نہیں تھے۔ آپ اپنے دادا کو پہاڑ سے دھکا دے دیتے ہیں اور وہ ہزاروں میٹر گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ نے اپنے دادا کو اپنے والد کی پیدائش سے پہلے ہی بلاک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر آپ پیدا نہیں ہوئے تو ظاہر آپ کے ماضی میں جانے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ آپ کا اپنے دادا کو قتل کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں، کیونکہ آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے اپنے دادا کو قتل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں آپ کے والد پیدا ہوں گے اور آپ کے والد کے ہاں آپ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ ماضی میں جا سکیں گے اور اپنے دادا کو قتل کر سکیں گے۔ یہ تناقض گرینڈ فادر پیراڈاکس کہلاتا ہے، اور اس قسم کے تناقضات ماضی میں سفر کرنے کو عملاً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ گرینڈ فادر پیراڈاکس میں کئی دہائیوں پر محیط ماضی میں جانا ہوتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی مثال لیتے ہیں جس میں وقت کا یہ فرق کم ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اور میں ایک جیسی گھڑیاں پہنے ہوئے ہیں، اور ہم دونوں ان گھڑیوں کا وقت ملا کر یہ یقین کرتے ہیں کہ دونوں گھڑیاں ایک ہی وقت دکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد میں اسپیس شٹل میں خلا میں جاتا ہوں، جہاں میں 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہوں۔ زمین کے گرد کچھ چکر لگانے کے بعد میں دوبارہ زمین پر اترتا ہوں اور دونوں گھڑیوں میں وقت دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میری گھڑی کچھ پیچھے ہو گئی ہے۔ اگرچہ یہ فرق بہت ہی کم ہے، لیکن یہ فرق موجود ضرور ہے۔ اس مظہر کو ٹائم ڈیلیشن کہتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق جب اشیاء یا تو انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں یا بہت طاقتور کشش ثقل کے اثر میں ہوتی ہیں تو وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم ڈیلیشن کی ایک مثال یہ ہے کہ جب خلا باز اسپیس اسٹیشن پر 6 ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد زمین پر واپس آتے ہیں تو ان کی عمر میں اضافہ زمین پر رہنے والے لوگوں کی عمر میں اضافے سے تقریباً 5 ملی سیکنڈ کم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ فرق اتنا معمولی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہی خلا باز کسی ایسے خلائی جہاز میں 6 ماہ گزاریں جس کی رفتار روشنی کی رفتار کا 99% ہو تو یہ فرق بہت زیادہ ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی شے کی رفتار روشنی کی رفتار کا 70% ہو تب بھی یہ فرق معمولی ہی رہے گا، لیکن جیسے جیسے اس شے کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب ہوتی جائے گی یہ فرق بڑھتا جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ نظریہ اضافت کی روح سے انتہائی تیز رفتار حرکت کی صورت میں حرکت کرنے والی شے کی لمبائی کم ہو جاتی ہے، اور یہی نہیں حرکت کی سمت میں فاصلے بھی سکڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی رفتار روشنی کی رفتار کا 90% ہو اور آپ ایسے مقام پر جانا چاہتے ہو جو 10 نوری سال دور ہے تو آپ شاید یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کا یہ سفر 11 سال میں مکمل ہوگا۔ یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص زمین سے آپ کے خلائی جہاز کا مشاہدہ کر رہا ہو تو وہ یہی مشاہدہ کرے گا
کہ آپ کو اس سفر میں 11 سال لگے، لیکن اس خلائی جہاز میں موجود لوگوں کا مشاہدہ یہ ہوگا کہ یہ سفر صرف 4.4 سالوں میں ہی کٹ جائے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت میں ٹائم ٹریول ہے؟ اگرچہ ٹائم ٹریول کے عمومی تصور کے مطابق شاید اسے ٹائم ٹریول نہ کہا جا سکے، لیکن اگر آپ سپیس اور ٹائم کو سمجھتے ہیں تو پھر اسے ٹائم ٹریول ہی کہا جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کے 90% کی رفتار سے واپس زمین پر آئیں گے تو آپ کی عمر میں تقریباً 9 سال کا اضافہ ہوا ہوگا، لیکن آپ کے وہ ساتھی جو زمین پر ہی رہے ان کی عمروں میں پورے 22 سال کا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے 13 سال مستقبل میں سفر کیا ہے۔ آئیے اسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ فلم انٹرسٹیلر میں فلم کا مرکزی کردار کوپر اور اس کا عملہ ایک ایسے سیارے پر اترتے ہیں جس پر پانی موجود ہے اور جس کی کشش شکل زمین کی کشش سے 30% زیادہ ہے۔ یہ سیارہ ایک سپر میسو بلیک ہول کے بہت نزدیک ہے جس کا نام گارگانٹوا ہے، جس کے گرد اس سیارے کی گردش کی رفتار روشنی کی رفتار کے 55% کے برابر ہے۔ ان دونوں وجوہات کا مجموعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سیارے پر وقت کی رفتار پیچھے رہ جانے والے خلا بازوں کے ریفرنس فریم کے وقت کے مقابلے میں 61,000 گنا کم ہے۔ چنانچہ اس سیارے پر 1 گھنٹہ باقی خلا بازوں کے 7 سال کے برابر ہے۔ جب کوپر اپنے ریفرنس فریم میں اس سیارے پر 3 گھنٹے گزار کر اپنے خلائی جہاز میں واپس جاتا ہے تو خلائی جہاز کے خلا بازوں کی عمر میں 23 سال کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ فلم سائنس فکشن ہے، لیکن نظریہ اضافت کی روح سے یہ درست ہے کہ خلا بازوں کے ریفرنس فریم میں 23 سال گزر چکے ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوپر اور اس کے عملے نے 23 سال مستقبل میں سفر کیا۔ ابھی تک ہم نے صرف مستقبل میں سفر کرنے پر بحث کی ہے، لیکن کیا ماضی میں سفر کرنا بھی ممکن ہے؟ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سپیس میں کچھ مخصوص طور پر سفر کرنے سے ماضی اور مستقبل دونوں میں جانا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے ایک ایسی حرکت درکار ہوگی جسے CTC یعنی کلوزڈ ٹائم لائک کرو کہا جاتا ہے۔ CTC اسپیس ٹائم میں ایک قسم کا دائرہ ہے جو اصولی طور پر کسی کو اپنے ماضی میں جانے کا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ ماضی میں سفر کرنے سے متعلق سائنس انتہائی پیچیدہ اور بہت سی قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ماضی میں سفر منطقی طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے علت کے قوانین کی نفی ہوتی ہے، یعنی کیجویلٹی کے جو لاز ہیں وہ نیگیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال گرینڈ فادر پیراڈاکس یا دادا جان کا تناقض ہے، جس پر اس ویڈیو کے شروع میں بات ہوئی تھی۔ اگر ان سائنسدانوں کا دعویٰ درست ہے کہ ماضی میں سفر کرنے سے بہت سے تناقضات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ماضی میں سفر ناممکن ہے۔ اس کے برعکس اگر نوواکوف کا سیلف کنسسٹنسی کا اصول درست ہے، تب ماضی میں جانے کا امکان موجود ہے۔ نوواکوف کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ممکن ہے جس سے تناقض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا جس سے ماضی کے تبدیل ہو جانے کا امکان ہو تو ایسے واقعے کا امکان 0 ہے۔ چنانچہ ماضی میں سفر کرنے سے تناقضات کا پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن زیادہ تر سائنسدان نوواکوف کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ ماضی میں سفر کے لیے ورم ہولز کو استعمال کیا جائے۔ اصولی طور پر نظریہ اضافت کی ریاضی سے ورم ہولز کی فزکس اخذ کی جا سکتی ہے۔ ماضی میں سفر کرنے کے لیے ہمیں ٹرانسورسیبل ورم ہول کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو مزید پیچیدہ اور غیر مانوس فزکس کی ضرورت پڑے گی۔ ٹرانسورسیبل ورم ہول سے ماضی میں جانے کے لیے اسے 2 طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ورم ہول کے ایک سرے میں اسراء پیدا یعنی ایکسلریشن پیدا کر کے اسے روشنی کے قریب رفتار دی جائے، اور اس کے بعد اس
इस वापस दूसरे सिरे के पास इसे लाया जाए। टाइम डिलेशन की वजह से किसी दूसरे रेफरेंस फ्रेम में मौजूद ऑब्जर्वर के लिए वर्म होल के इस सिरे में वक्त की रफ्तार सुस्त होगी, जिसने रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार से सफ़र किया। दूसरा तरीका यह है कि वर्म होल का एक सिरा किसी ब्लैक होल के पास ले जाएं, ताकि इसके एक सिरे पर कशिश शकल दूसरे सिरे की निस्बत बहुत ज़्यादा हो। इसके बाद दोनों सिरों के फिर से एक दूसरे के पास लाया जाए। वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल काम है। इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि सन 2000 में हम दोनों अपनी घड़ियों को मिलाते हैं। इसके बाद मैं अपने खलाई जहाज़ में इस वर्म होल के एक सिरे पर पहुंचता हूं और इस सिरे को पकड़कर रोशनी की इसी रफ्तार से सफ़र करता हूं। 4 साल सफ़र करने के बाद मैं इस वर्म होल के सिरे को वापस ले आता हूं। अब मेरी घड़ी सन 2004 दिखा रही होगी, लेकिन आपकी घड़ी सन 2012 दिखा रही होगी। अब अगर कोई शख्स 2012 में वर्म होल के इस सिरे में दाखिल हो जाए, जिसे पकड़कर हमने तेज़ रफ्तार से सफ़र किया था, और दूसरे सिरे से बाहर निकल आए, तो वो अपने आप को सन 2004 में पाएगा। वो होगा तो स्पेस के इसी मकाम पर जहां वो पहले था, लेकिन अब वो 8 साल माजी में होगा। इस मफरूज़े को कागज़ के एक वर्क से आसानी से समझा जा सकता है। इस कागज़ को स्पेस टाइम तस्वर कीजिए। वर्म होल खमीदा यानी कर्व्ड स्पेस टाइम है, जिसमें एक दाखिल होने का रास्ता और एक खारिज होने का। इसे यूँ समझिए कि कागज़ को मोड़कर दोहरा कर दिया गया है और इन दोनों परतों में एक सुराख कर दिया गया है। आप इन दोनों सुराखों के दरमियान मौजूद कागज़ यानी स्पेस टाइम को गुजार कर एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर पहुंचने के बजाय इन सुराखों से गुजर कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। इस किस्म के वर्म होल में एक मसला ये है कि आप माजी में सफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन वर्म होल के पैदाइश से पहले के दौर में नहीं जा सकते। चुनांचे ये माजी में जाने का ज़रिया नहीं बन सकता, अगरचे इसके ज़रिए वक्त को शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। इससे ये तो मुमकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल की मखलूक इसके ज़रिए अपने माजी में उस वक्त तक पहुँच जाए जब ये वर्म होल तख्लीक किया गया था। लेकिन अगर ये वर्म होल आज तख्लीक किया जाए तो हम इसे इस्तेमाल करके डायनासोर्स के अहद में नहीं जा सकते। वक्त में सफ़र करने का एक और मुमकिन तरीका ये है जिसमें इंसान के जिस्म को लंबे अरसे के लिए महफूज कर लिया जाए, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। साइंस का वो शोबा जिसमें इंसानों को लंबे अरसे के लिए महफूज करने पर रिसर्च की जाती है, क्रायोनिक कहा जाता है। इस पर 1960 की दहाई से रिसर्च की जा रही है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्यासी साइंस कहा जा सकता है। इसके हामियों का कहना है कि मौत एक ख़ास वक्त पर नहीं आती, बल्कि मौत एक पेचीदा अमल है। अगर इस अमल के शुरू होने से पहले ही इंसान को महफूज कर लिया जाए तो इंसान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए महफूज किया जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि इंसानों को मरने से पहले मुंजमद कर देना गैर कानूनी है। चुनांचे अगर कोई शख्स अपना जिस्म महफूज करवाना चाहे तो उसे उसकी क्लिनिकल मौत के फ़ौरन बाद मुंजमद कर दिया जाता है। जिस्म के दर्जा हरारत को -130 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से इस बात का इम्कान है कि दिमाग के स्ट्रक्चर्स सालों तक महफूज रहेंगे, ताकि मुस्तकबिल के डॉक्टर और साइंसदान बेहतर टेक्नोलॉजी से इस शख्स को दोबारा ज़िंदा कर सकें। इस कदर कम दर्जा हरारत से इंसानी जिस्म को नुकसान भी होता है, ख़्वाह इसे महफूज करने में कितनी ही एहतियात क्यों ना बरती जाए। चुनांचे आज के डॉक्टर सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता हो जाएगी कि महफूज शुदा दिमाग को मॉलिक्यूलर लेवल पर दोबारा सरगर्म किया जा सके, ताकि दिमाग के प्रोसेसर दोबारा शुरू हो सकें और दिमाग काम करना शुरू कर दे।
اگر مستقبل میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر لے کہ اس طرح سے محفوظ شدہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے تو یہ انسان مستقبل میں سفر کر چکے ہوں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا سائنس فکشن کی کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے، لیکن اصولاً ایسا کرنا ممکن ہے۔ تو مختصراً یہ کہ ٹائم ٹریول، آپ انتہائی تیز رفتار سے سفر کر کے یا کرپٹو پریزرویشن کی ٹیکنالوجی سے مستقبل میں تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن ماضی میں سفر کرنا ناممکن ہے۔ کوانٹم فزکس اور ٹائم ٹریول کی سائنس انتہائی پیچیدہ ہے، جسے سمجھنا عام کاری کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ہم شاید یہ سمجھنے سے تو قاصر ہوں گے کہ اسپیس ٹائم کیسے کام کرتا ہے، لیکن کیا پتہ ایک دن مستقبل بعید سے کوئی مسافر آئے اور ہمیں ٹائم ٹریول کی ٹیکنالوجی سکھا دے، لیکن ایسا کرنا خود سے ایک تناقض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔